خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، مسجد ام خلیل میں منعقد ہونے والے اس مبارک پروگرام میں شرکت ہم سب کے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے، اس کتاب کی طرف ہے جو آخری ہے، جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو، اب ہم تھوڑا سا اس ماحول کو دیکھیں جو ماحول اس وقت یہاں ہے، ان بچوں کو دیکھیں جن بچوں کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات پر غور کریں جن آیات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا مقام ان بچوں کو حاصل ہوا، کیا مرتبہ ان بچوں کو ملا، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ استاد جس کے سامنے ان بچوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، اور کتنے مبارک ہیں اس مدرسے کے ذمہ دار اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ذمہ دار اور اس کے سرپرست، اور اس مسجد ام خلیل کی تعمیر میں حصہ لینے والے حضرات کتنے خوش قسمت ہیں۔ میں ان آیات کی ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن، کہ اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے علی جبل، کسی چھوٹے موٹے ٹیلے پر نہیں، پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ کی مضبوطی کو سامنے رکھیے، اس کی سختی کو سامنے رکھیے، اس کے استحکام کو سامنے رکھیے، اس کی بلندی کو سامنے رکھیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر، کسی بھی پہاڑ پر یہ قرآن کریم نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے خاشعاً، جھکا ہوا، قرآن کریم کے بوجھ سے، قرآن کریم کے وزن سے، وہ پہاڑ جو پتھر کا ہے، جس کو جنبش نہیں ہو سکتی، جس کو بڑی سے بڑی طاقت ہلا نہیں سکتی، وہ پہاڑ جھک جاتا، اور صرف جھکتا ہی نہیں، متصدعاً، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ہوا میں بکھر کر رہ جاتا۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم کے اس وزن کو دیکھیے، قرآن کریم کی اس تاثیر کو دیکھیے، قرآن کریم کی اس عظمت کو دیکھیے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے پڑھی قال رب ارنی، یعنی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اس مقررہ وقت میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست اپنی رکھتے ہیں
اس تمنا اور آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قال لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اتنا کرو انظر الی الجبل، کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد ثابت رہ سکے، قرار اس کو حاصل رہ سکے، یہ اپنی جگہ جمع رہ سکے تو تم میرا دیدار کر سکتے ہو، لیکن یہ ممکن نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ فرمایا کہ یہ چیز اسی طرح ناممکن ہے، یعنی جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا ممکن نہیں، اسی طرح کام ممکن نہیں۔ تو جب پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو یقیناً اور جب تجلی ہوگی تو پہاڑ اپنی جگہ رہ نہیں پائے گا، تو تم کیسے رہ پاؤ گے؟ چنانچہ وہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، اللہ کی ذات کی تجلی ہوئی، تو پہاڑ پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کلام یعنی قرآن کریم اللہ کا جو کلام ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات دائمی اور ابدی ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی دائمی اور ابدی ہیں۔ اللہ کی ذات میں جو تاثیر ہے، جو قوت ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام میں وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے، وہی وزن ہے کہ پہاڑ اگر وہ نازل ہو تو جس طرح وہ پہاڑ تجلی برداشت نہیں کر سکتا، ویسے ہی پہاڑ اللہ تعالیٰ کے کلام کے نزول کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ پہاڑ کی اس طاقت کا اندازہ لگائیے، پہاڑ کے حجم اور پہاڑ کے سائز کا اندازہ لگائیے۔ اب اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھیے جو 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے ہیں، جن کا نہ جسم پختہ ہے، جن کی نہ عقل پختہ ہے، جو کمزور ہیں، سینہ ان کا ایسا ہے کہ نزلہ ہو جائے تو کھانستے رہتے ہیں، بلغم تھوکتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنی بار ان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، کتنے پریشان ہوتے ہیں، کبھی کھانسی، کبھی زکام، کبھی نزلہ۔ کیا یہ بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کے کرم کے قرآن کریم کے اس وزن کو اپنے سینوں میں برداشت کر سکتے تھے؟ یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، حافظ بننا چاہتے ہیں نہیں بن پاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نظر ہے، جس پر وہ نظر ہو جائے تو ایسے بچے جو بیماری جن کے سینے میں کب سے جگہ بنا چکی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اس لائق بنایا، اس میں اتنی طاقت رکھی، اس میں اتنی قوت رکھی کہ پورا کا پورا قرآن کریم انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ وہ قرآن جو پہاڑ جس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، 5 فٹ 5.5 فٹ کے یہ بیمار بچے اس قرآن کریم کے وزن کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کے تقدس کے ساتھ، اس کی تاثیر کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جس پر یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے ماں باپ کو چاہیے صبح و شام اس کا شکرانہ ادا کریں، نظریں مانیں، صدقات دیں، نفلیں پڑھیں اور اپنے کو دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں سمجھیں۔ یہ حافظ قرآن جو دولت ان کو حفظ قرآن کی ملی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے اس وقت، اس موقع پر جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا، ان کے گردن میں، ان کے سروں پر تاج پہنانے کا سبب بنیں گے۔ وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس موقع پر جو تاج پہنایا جائے گا، پہنانے والا کون، اس تاج کی قیمت کا اندازہ آج آپ کسی تاج سے نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح حافظ جو بچہ ہے
اس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا یہ اختیار دے گا، یہ حق دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے جن 10 آدمیوں کو چاہے وہ ان کو جنت میں جانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ سوچئے، سفارش کا حق اس موقع پر صرف اور صرف نبی علیہ السلام کو ہوگا۔ اس کے بعد اگر سفارش کا حق کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ حافظ بچے ہوں گے۔ اس مقام اور مرتبے کا اندازہ کیا دنیا میں کسی اور چیز سے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد جو میں نے حدیث پڑھی اس میں فرمایا گیا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور چڑھتے جاؤ، ورتل، اور جلدی نہ پڑھو، اطمینان سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو۔ تمہارا جس پڑھتے پڑھتے جب تم آخری آیت پر پہنچو گے تو وہی تمہارا جنت کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی تم پڑھتے جاؤ گے اور چڑھتے جاؤ گے۔ سوچئے قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں اتنے ہی زینے ہیں جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو آپ آیات پڑھتے جائیں گے، جنت کی بلندی پر چڑھتے جائیں گے، آخری آیت پڑھیں گے، آخری ٹھکانے تک آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ہے ایک حافظ کا مقام، یہ ہے اس کا رتبہ، یہ ہے اس کی حیثیت، یہ ہے اس کی شان۔ لیکن تنہا حافظ بن جانا کیا یہ کافی ہے؟ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، 10 آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں کہا جا رہا ہے کہ غور کرو، سمجھ کر پڑھو، اس کے مضمون پر غور کرو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو، دماغ کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ تو معلوم ہوا ہمیں قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں، یہ 4 ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم یاد کریں گے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل بھی کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو ان حضرات تک پہنچائیں گے جن تک یہ قرآن کریم نہیں پہنچ سکا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی کار پر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال بڑا چوکانے والا ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے، اور ہم کو اور آپ کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ قرآن کریم مکے میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا، ہندوستان میں سمجھا گیا، وہ کون سا خطہ ہے روئے زمین پر جہاں پوری طرح اس پر عمل ہوا ہو؟ مولانا نے کہا کہ ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بات سچ ہے کہ قرآن کریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوتا ہے، مصر میں ایک سے ایک قاری ملتے ہیں، قرأت کا جتنا رواج، قرأت کا جتنا شوق، قرأت سے جتنی دلچسپی مصر میں پائی جاتی ہے دنیا کی کسی ملک میں نہیں پائی جاتی، اور جتنا قرآن کریم پر کام تفسیر کا، ترجمے کا ہندوستان میں ہوا دوسرے کسی ملک میں نہیں ہوا۔ تو جہاں کام ہوا وہ ہندوستان، جہاں پڑھا گیا وہ مصر، جہاں اتارا گیا وہ مکہ مکرمہ۔ لیکن آپ کسی بھی اسلامی ملک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ شارقہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، 100% آبادی والے ملک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کا ہر باشندہ، ہمارے ملک کا ہر شہری، ہمارے یہاں رہنے والا ہر فرد، اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ہے، قرآن کریم کے تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن کریم ہدایت کے لیے آیا تھا، دستور کے طور پر نازل کیا گیا تھا، عمل کے لیے اس کو اتارا گیا تھا، یہ راہ نجات تھا، یہ ہماری زندگی گزارنے کا دستور تھا، لیکن ہم نے اس کو صرف طاق میں سجانے کے لیے رکھا، تعویذ دینے کے لیے رکھا، بیماریوں کے ازالے کے لیے اس کو پڑھا گیا، ایصال ثواب کے لیے اس کا استعمال ہوا، لیکن اس پر عمل کرنے کے بارے میں نہ کسی نے غور کیا اور نہ کسی نے پوری طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔
تو یہ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ 4 جو فرائض ہیں، ان چاروں کو ہمیں اختیار کرنا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جہاں مردوں کی ہے وہیں پر ہماری خواتین کی بھی ہے کہ وہ ایسا نظام گھر کا بنائیں، آدھے دین کا تعلق خواتین سے ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ مردوں کو غلط راستے پر ڈالنے والی ہماری بہنیں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ ایسی فرمائشیں کرتی ہیں، ایسے تقاضے کرتی ہیں، ایسی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتی ہیں اور ان کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ کام جو وہ نہیں کرنے چاہ رہے تھے وہ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی پیسے کی محبت، گھر کی تعمیر، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا، یہ ساری چیزیں جو عورتوں کے ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ شوہروں سے کہتی ہیں، دوسروں کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اس کا مکان بن رہا ہے، ہمارا مکان کیوں نہیں بن رہا، اس نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں، اور اگر وہ رشوت لے کے دے رہا ہے تو کیا حرج ہے، وہ سود لے کر رہا ہے تو کیا حرج ہے۔ تو مردوں، ایک تو مرد خود غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق، اسی طرح ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں بھی بہت حد تک اس بات میں ذمہ دار ہیں۔ ان کو روکنا چاہیے اپنے شوہروں کو، ان کو روکنا چاہیے اپنے بھائیوں کو، ان کو روکنا چاہیے اپنے باپ کو کہ آپ کبھی رشوت نہیں لیں گے، ہم فاقہ کر لیں گے، ہم روٹی چٹنی کے ساتھ کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم اپنی بیوی کو بیٹی کو معمولی جہیز دے کر رخصت کر دیں گے، ہم 3 وقت کے بجائے 2 ہی وقت پیٹ بھر کے کھائیں گے، ایک وقت ہم فاقہ کر لیں گے، ہم چند 100 روپے میٹر کے کپڑے پہن کر گزارا کر لیں گے، ہم ایک کمرے میں پوری زندگی گزار دیں گے، لیکن ہمارے گھر میں حرام پیسہ آ جائے یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ناجائز کمائی سے ہمارا مکان بن جائے، ہمارے بچوں کی تعلیم ہو جائے، یہ گوارا ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہماری بہنیں یہ عہد کر لیں تو اچھے وہ گناہگار مرد انشاءاللہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، اور گھر کا جو روحانی ماحول بنے گا اور گھر پر جو برکت کی بارشیں ہوں گی، جو رحمتیں نازل ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کا وہ گھر جنت بن جائے گا، اور انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے اور ہر طرح کی آزمائش سے عورتیں بھی محفوظ رہیں گی اور ہمارے مرد حضرات بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ جو کشتی ہے انسانیت کی اور زندگی کی، یہ تنہا مرد نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس زندگی کو چلانے میں، زندگی کے اس گاڑی کو آگے بڑھانے میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے گاڑی 2 پہیوں سے چلتی ہے، ایک پہیہ اس میں مرد ہے اور دوسرا پہیہ اس میں عورت ہے۔ ان دونوں پہیوں میں جب یکسانیت ہوگی، جب دونوں پہیے برابر چلیں گے، جب دونوں پہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، جب دونوں کی رفتار ایک ہوگی، تب ہماری زندگی کی یہ گاڑی انشاءاللہ صحیح رخ پر چلے گی، صحیح راستے پر چلے گی اور منزل تک اس میں پہنچے گی۔ اگر ایک پہیہ بھی گڑبڑی کرے گا، ایک پہیہ اگر پنچر ہو گیا، ایک پہیے کی ہوا اگر نکل گئی، ایک پہیے میں گریس میں کمی آ گئی اور اس کی رفتار دوسری پہیے کی رفتار سے سست پڑ گئی، تو گاڑی کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ پلٹ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ بس میں اپنی انہی باتوں پر اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم آخر میں حضرت سے درخواست کرتے ہیں